اور اپنے چچا سے بھی کہہ دیا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیا جائے اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیا جائے اور یہ چاہا جائے کہ میں ایمان سے دستبردار ہو جاؤں، میں گوارا نہیں کر سکتا۔ ایمان سے دستبردار ہونا مجھے کسی صورت منظور نہیں ہے، جان اس راستے میں قربان کر دوں گا، لیکن ایمان سے دستبردار ہونا گوارا نہیں کروں گا۔ یہ نمونہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ نمونہ بتائیے اپنی اولاد کو، یہ سمجھائیے اپنے بچوں اور بچیوں کو، ان کو بتائیے کہ حضرت آسیہ جو فرعون جیسے سرکش انسان کی بیوی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، کیسا پختہ ایمان تھا اللہ کی اس بندی کا کہ اس نے جان کی قربانی گوارا کر لی، اپنے ایمان کی قربانی گوارا نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے نمونے کے طور پر قرآن میں تذکرہ کیا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ پہ نمونہ رکھا۔ آپ بتائیں اپنے بچوں اور بچیوں کو کہ اسلام کی تاریخ میں مکے کی سرزمین پر سب سے پہلے جس خاتون نے اپنی جان اللہ کے راستے میں ایمان کی خاطر قربان کی، حضرت سمیہ بنت خیاط رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت یاسر کی بیوی ہیں اور حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ ہیں، انہوں نے ایمان کی خاطر اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا، کوئی پیشکش قبول نہیں کی، کوئی دباؤ قبول نہیں کیا، کسی لالچ میں نہیں آئی اور اپنی جان قربان کر دی، ایمان پر آنچ نہیں آئی۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، اور پورا واقعہ آپ کے علم میں ہے کہ کیسے حضرت عمر قبول اسلام سے پہلے ان کو مار پیٹ رہے ہیں، لیکن ان کی استقامت یہ ہے کہ وہ ایمان پر جمی ہوئی ہیں اور بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی ایمانی قوت کا مظاہرہ اور اعلان کر رہی ہے، اور بالآخر ان کی استقامت سے ان کے بھائی کا دل بسیجتا ہے اور قرآن ان کو سنایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو حق کے لیے کھولتے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ نمونے ہمارے اسلاف کے ہیں، ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے یہ نمونے بار بار ان تک منتقل کرنے پڑیں گے، یہ نمونے انہیں سمجھانے پڑیں گے۔ میں صرف یہ بات پہلے مرحلے میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت میں اس چیز کو سب سے پہلا نمبر دیں کہ ہمیں ان کے دلوں میں ایمان کی عظمت بٹھا دینی ہے اور کفر کی نفرت ان کو کھول کر پلا دینی ہے۔ یقین فرمائیے اگر آپ اس کام میں کامیاب ہو گئے تو پھر دنیا کا کوئی ماحول آپ کی اولاد کو ایمان سے محروم نہیں کر سکے۔ اور اسی سے ملتی ہوئی چیز اگلی، اپنی اولاد کی دینی اور اخلاقی تربیت کا اہتمام، اپنے گھر کے ماحول کو دین کا ماحول بنائیے، اپنے وجود کو دیندار وجود بنائیے۔ اگر آپ دیندار نہیں ہیں اور آپ کے گھر کے ماحول میں دین نہیں ہے تو آپ اپنی اولاد کے ایمان کو سلامت رکھنے کا جو خواب دیکھیں گے وہ کبھی تعبیر نہیں ہوگا۔ کانٹے دار درخت سے کانٹے ہی ملتے ہیں، پھول کی توقع رکھنا بے وقوفی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں دینداری کا ماحول نہیں ہے، اگر آپ کے گھر میں دین کی عظمت نہیں ہے، اگر آپ کی زندگیوں میں دین نہیں ہے تو آپ اپنی اولاد کو دین و ایمان پر کیسے سلامت رکھ سکیں گے؟ اس لیے اپنے آپ کو بھی دیندار بنانے کی فکر کرنی پڑے گی اور اپنے گھر کے ماحول کو دین کا ماحول بنانے کی فکر کرنی پڑے گی۔
اور چوتھی چیز اپنی اولاد کی بنیادی دینی تعلیم کا مضبوط انتظام کرنا پڑے گا. آپ عصری تعلیم کے نام پر جو چاہیں اپنی اولاد کو سکھائیں، اس کی اہمیت، اس کا تقاضا، اس کی ضرورت اپنی جگہ، لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ نے اس کے ساتھ ساتھ ان کی بنیادی دینی تعلیم کا ٹھوس انتظام نہیں کیا ہے تو اولاد کا ایمان بھی سلامت نہیں رہے گا، کردار بھی سلامت نہیں رہے گا. میں نے گفتگو یہاں سے شروع کی تھی کہ معراج کے سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اصول بتائے گئے اس میں پہلی بنیاد تھی عقیدہ توحید و ایمان کی، اور میں نے اسی روشنی میں یہ بات عرض کی تھی کہ آج ہمارے سامنے حالات کا نقشہ یہ ہے کہ کفر و شرک کا باطل دندنا رہا ہے اور ایمان کو میٹ دینے کی سازشیں پوری طاقت کے ساتھ سرگرم ہیں، اور نشانہ ہماری بچیاں، نوجوان، نونہال نسل ہے. ہمیں ان حالات کا مقابلہ چوکنا اور بیدار رہ کر کرنا ہے، اور ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت میں، اپنی اولاد کے سینوں میں ایمان کی عظمت و حقانیت کو راسخ کر دیں، اور دوسرا کام کفر کی نفرت ان کے دلوں میں بٹھا دیں، اور تیسرا کام خود بھی دیندار بنیں اور گھر کے ماحول کو دین کا ماحول بنائیں اور اولاد کی دینی اور اخلاقی تربیت کو پہلی ترجیح بنائیں. اور چوتھا کام عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ، اعلیٰ ترین تعلیم کے ساتھ ساتھ بنیادی دینی تعلیم کو اپنے ذمے لازم سمجھ لیں، اور اپنی اولاد کی بنیادی دینی قرآنی تعلیم، دین کی بیسک تعلیم، قرآن کی تعلیم، عقیدوں کی تعلیم، احکام شریعت کی تعلیم، مسائل شریعت کی تعلیم، اس کو بنیاد بنائیں اور ٹھوس انتظام، پختہ انتظام، مستحکم انتظام اپنی اولاد کی دینی تعلیم کا کریں. ان 4 کاموں کے بعد 5واں کام اپنی اولاد کی حیا اور پاکیزگی کی حفاظت کا اہتمام. اپنی اولاد کی حیا اور اولاد کی عفت اور پاکیزگی کی حفاظت کا انتظام کرنا پڑے گا. اولاد بگاڑ کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہی ہے امت کی. نوجوان نسل انحراف کے راستے پر، بے حیائی کے راستے پر، بے شرمی کے راستے پر، اخلاقی بگاڑ کے راستے پر جا رہی ہے. ہمیں چوکنا ہونا پڑے گا اپنی اولاد کی حیا اور پاک دامنی اور عفت اور پاکیزگی کی حفاظت کے لیے. اور اس کے لیے ایک کام تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں 100% شرعی پردے کا ماحول بنائیں. 100% شرعی پردے کا ماحول بنائیں. پھر سن لیجئے، پہلا کام اپنے گھر میں 100% شرعی پردے کا ماحول بنائیں. گھر کی کوئی باشعور خاتون بالغ ہو یا بالغ ہونے سے پہلے باشعور ہو، شرعی پردے کے بغیر نہ رہے. یہ مستقل موضوع ہے علماء سے، اور دینی کتابوں کی روشنی میں اس موضوع کو، پردے کے نظام کو سمجھنے کی فکر کریں. شرعی پردے کا اہتمام. اور دوسرا کام اپنی اولاد کو مخلوط نظام سے بچائیں، چاہے وہ تعلیم کا مخلوط نظام ہو، گھر میں رہائش کا مخلوط نظام ہو، تقریبات کا مخلوط نظام ہو، ملازمت کا مخلوط نظام ہو. مخلوط نظام زہر ہے جس میں پردے کا اہتمام نہیں ہوتا. اس نظام سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اس سلسلے کا تیسرا کام یہ ہے اپنی اولاد کو بچپن سے لے کر بڑی عمر تک ساتر لباس شریعت کے مطابق پہنائیں. ایسا لباس جو ساتر ہو، جو شریعت میں مطلوب ہے.
لباس کے نام پر جو بے ڈھنگم طریقے رائج ہو گئے ہیں اور غیروں کی نقالی میں ہم اس طرف چل پڑے ہیں، ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، اپنے بچوں کو اور خاص طور پر بچیوں کو اس حوالے سے ساتر لباس پہنانے کا اہتمام، یہ اس حوالے سے تیسری ذمہ داری ہے۔ اور چوتھی ذمہ داری، ہمارے وہ رشتہ دار جو محرم نہیں ہیں، گھر میں ان کی بے پردہ آمد و رفت پر پابندی لگانا، یہ ہمارا دینی اور ایمانی اور اخلاقی اور عقلی اور معاشرتی فریضہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رشتہ داروں کو خواتین کی عفت و حیا کے لیے موت اور ہلاکت قرار دیا ہے۔ ایسے رشتہ داروں سے جو محرم نہیں ہیں، ان سے پردے کا نظام گھر میں بنانا پڑے گا۔ اور اس کے بعد پانچواں کام، اپنی اولاد کی 24 گھنٹے کی ایکٹیویٹی پر آپ کو نگاہ رکھنی پڑے گی۔ آپ کے بچے اور آپ کی بچیاں کہاں آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ان کے دوستوں کا، احباب کا سرکل اور دائرہ کیا ہے، اور فون پر ان سے گفتگو کن لوگوں کی ہو رہی ہے، ان کی راتیں کیسی ہیں اور ان کے دن کیسے ہیں، ان کی ملاقاتیں کن سے ہیں، ان کی بات چیت کس سے ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، اس پوری نقل و حرکت پر نگاہ رکھنی پڑے گی۔ اور اپنی اولاد اور خاص طور پر بچیوں کے دماغ میں یہ بات بٹھانی پڑے گی کہ ان کی دوستی کبھی بھی غیر مسلموں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ جو اسلام سے محروم ہے اس کو دوست نہیں بنایا جا سکتا۔ ان کو سنائیے قرآن کی آیتیں جن میں صاف صاف لفظوں میں کہا گیا کہ ایمان سے محروم لوگ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں دوست بنایا جائے، ان کو اپنے احباب میں شامل کیا جائے، ان سے ٹیلی فون پر یا ملاقاتوں میں رابطے اور تعلق قائم کیے جائے، اور بتایا جائے اپنی اولاد کو کہ مرتد ہونے کے نقصانات کیا ہیں اور مرتد ہونے کی لعنت کیا ہے، اور غیر مسلموں سے دوستی کا وبال کیا ہے، اور غیر مسلموں سے دوستی کا انجام کیا ہے، اور اس سے دین کا جنازہ کیسے نکلتا ہے، اور اس سے اخلاق کی مٹی کیسے پلید ہوتی ہے۔ اس مضمون کو آپ اچھی طرح سمجھائیے، ان کی تربیت کیجیے، اور خاص طور پر موبائل کی شکل میں اور اسمارٹ فونز کی شکل میں جو چیز آج ہماری ضرورت بن کے ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، اس کا استعمال صرف ضرورت کے موقع پر ہو، ضرورت کے وقت پر ہو، ضرورت کے بقدر ہو، اس کے علاوہ دیگر اوقات میں اس کے استعمال پر یا تو پابندی ہو یا والدین اور گارجینز کی طرف سے مکمل نگرانی ہو، وہ واچ کریں، وہ دیکھیں، وہ نگاہ رکھیں، توجہ رکھیں کہ ان کا غلط استعمال نہ ہو، ایسا استعمال نہ ہو جو اولاد کو بے راہ رو بنا۔ یہ بنیادی کام ہے جو آپ کے کرنے کے ہیں۔ یہ چند گزارشات مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی، اور آخری کام یہ ہے کہ والدین بھی دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اولاد، نوجوان بچے اور بچیاں بھی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اگر تدبیر بھی پوری ہو اور دعا بھی ڈھنگ سے ہو تو اللہ تعالیٰ کے دربار سے نصرت کے فیصلے ہو کر رہتے ہیں۔ میں نے یہ جو تدبیریں بتائیں انہیں بھی اختیار کیا جانا ضروری ہے، اور ان تدبیروں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کا اہتمام بھی کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں یہ دعا سکھائی گئی ہے، اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اس دعا سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے ہمارے رب، آپ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، اب ہمیں گمراہ مت کریے گا، ہم پناہ چاہتے ہیں گمراہی سے۔ یہ دعا مانگی جائے اللہ کے دربار میں، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے اللہ ہمیں کافروں کی سازشوں کا نشانہ مت بنائیے، وانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابل میں ہماری مدد فرمائیے۔
یہ ساری دعائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں. ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو توفیق مرحمت فرمائے اور اس اجلاس کے سلسلے کو بے حد مقبول فرمائے اور اس کے فیوز کو عام اور تام فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد